آیا نمبر 174 میں اللہ اگین اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی پارٹ تھوڑی سی قیمت کے بدلے چھپاتے ہیں، یا پہ ان کے پاس کوئی بھی نالج تھا، انہوں نے پیسے لے کے اس نالج کو چھپا دیا، اس انفارمیشن کو اپنے تک محدود رکھ لیا، تو وہ جو انہوں نے پیسے لیے ہیں وہ انہوں نے بیسیکلی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لیے ہیں، اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے لیا ہے، تو وہ پیسے صرف آگ ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ یعنی اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے امت محمدیہ میں سے ہیں اور آپ کلمہ گو ہیں، تو اب جو مرضی کر لیں اللہ آپ کو معاف کر دے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بالکل پاک نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور بخشش کے بدلے عذاب کو پریفر کیا۔ ان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے پنشمنٹ کو پریفر کیا۔ تو اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس آگ پر اور اس انجام پر اور اس سزا پر کتنا ایک صبر کر لیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو بالکل حق کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک نازل کیا ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے آپس میں اس میں اختلاف ڈال دیا۔ یہ سیکٹس تو پہلے نہیں تھے، اللہ نے تو ایک ہی قرآن نازل کیا تھا سب کے لیے، سنی بریلوی شیعہ ہر ایک کے لیے ایک ہی قرآن نازل ہوا۔ یہ تو اختلاف بعد میں لوگوں نے خود بنایا۔ اور پھر اللہ نے کیا مینشن کیا، لفی شقاق بعید، اور وہ اتنی دور کی آپس میں نفرت و ضد میں جا پڑے کہ ان کا واپس پلٹنا بھی مشکل ہو گیا۔ نیکی یہ تو نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہوگا یا مغرب۔ قبلہ تو میٹر نہیں کرتا، آپ چاہے مشرق منہ کریں یا مغرب منہ کریں، کیونکہ ایسی سچویشن بھی آتی ہے ہمارے پاس کہ جہاں ہمارے پاس کمپس نہیں ہوتا، قبلہ مارکر نہیں ہوتا، انٹرنیٹ نہیں ہوتا، تو ہم جہاں بھی منہ کر کے نماز پڑھیں ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، آپ کو قیامت کے دن پر ایمان ہو، پھر آپ اس پہ ایمان رکھتے ہوئے خوف رکھیں کہ بھئی ہم نے اپنا حساب بھی دینا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھیں، تمام کتابوں پر ایمان ہو، تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہوں۔ پھر ایمان کے بعد عقائد کے بعد سیکنڈ پارٹ کیا ہے کہ آپ ڈونیشنز دیتے ہیں، وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت پر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں جو محتاج لوگ ہیں، پھر مسافر ہیں، پھر مانگنے والے جو ہیں، اور پھر وہ لوگ جو غلام ہیں اور وہ اس غلامی کی زندگی سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کچھ پیسے دے کر چھڑوا سکتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو ایون جیل میں ہیں اور ضمانت ان کی نہیں ہو رہی، بے گناہ کیسز میں ہیں اور ان کو ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو بھی چھڑوا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھرڈ پارٹ کیا کہ اب آپ نے نماز قائم کرنی ہے، آپ نے حقوق اللہ پورے کر دیے، حقوق العباد پورے کر دیے، اب آپ نے نماز ادا کرنی ہے، پھر ساتھ میں زکوٰۃ دینی ہے، والموفون بعہدہم، اب اس کے بعد آپ نے ڈیلی لائف میں کیا کرنا ہے، اپنے وعدے پورے کرنے ہیں۔ جب پرومسز کریں اپنے سوشل سرکل میں، اپنے آس پاس کہیں پہ بھی، اپنی ذات سے ایون اگر آپ نے اپنی سیلف کے ساتھ کوئی پرومس کیا ہے، کوئی گول آپ نے فلفل کرنا ہے، وہ بالکل جائز اور نیک گول ہے، تو آپ نے اس اقرار کو پورا کرنا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اب یہ سب کام کرنے میں آپ کو سختی بھی آئے گی، آپ کو تکلیف بھی پہنچے گی، غمی خوشی بھی آئے گی، بیمار بھی ہوں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوں گے، لاسز بھی ہوں گے، تو آپ نے پھر اس میں صبر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیچ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فائٹس بھی ہو جائیں، لڑائی بھی آ جائے، تو اس لڑائی میں بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، اور یہی متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کو بچا لیا گیا۔ بیسیکلی یہ آیت جو ہے اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، بر مطلب نیکی، کیونکہ اس میں نیکی کا بڑا جامع تصور ہے کہ نیکی کیا کیا چیز ہے۔ پہلے عقائد ہیں، پھر حقوق العباد ہیں، پھر حقوق اللہ ہے، پھر عہد کو پورا کرنے کے بارے میں کمٹمنٹس کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کمٹمنٹس میں جو آپ کو پرابلمز ہو سکتے ہیں یا عبادات میں جو پرابلمز ہو سکتے ہیں ان پہ صبر کرنا ہے۔